میرے پیارے بھائیوں، امام علی مقام کے پاس دیگر ہستیاں آتی رہی، لیکن امام علی مقام نے ایک ہی فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے خیر کی امید ہے، میرا رب خیر فرمائے گا۔ الغرض امام مکے سے نکلنے لگے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امام، آپ نے عبداللہ بن زبیر کے لیے مکے کو بہت خالی کر دیا ہے، اس کے لیے میدان کھلا ہو گیا ہے۔ آپ جب نکلے تو راستے میں عبداللہ بن متی آپ کو ملے۔ آپ نے عرض کی، اے امام، میرے ماں باپ آپ پہ فدا، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ مکے سے نہ جائیں، آپ مکے سے نہ جائیں، حجاز مقدس میں رہ کے آپ جہاں بیٹھیں گے لوگ جوک در جوک آ کے آپ کی بیعت کریں گے، آپ یہاں بیٹھ کے اپنے مشن کو کامیاب کریں۔ لیکن میرے امام نے فرمایا، نہیں، کوفے والوں کے ہزاروں کے حساب میں خطوط آئے ہیں۔ الغرض امام چلے، راستے میں ایک جگہ امام نے پڑاؤ کیا، دیکھا کہ ایک خیمہ ہے۔ جب وہ دیکھا کہ وہ خیمہ ہے، امام نے کسی کو کہا اس کا خبر لو۔ جب خبر لینے گئے تو پہلے تو اس آدمی کو وہ ناروا گزرا کہ یہ کیا ہے، مجھے کیوں بلایا گیا، لیکن جب وہ آیا، جب اسے پتہ چلا وہ کون تھے، وہ ظہیر البجلی۔ میرے پیارے بھائیوں، جب ان کو خبر ہوئی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جگر گوشہ رسول ہیں، اولاد بطول ہیں، فرزند علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام ہیں، تو اس دیکھو حضرت بجلی کی کتنی بات ہے۔ انہوں نے کیا کہا، اپنی بیوی کو اسی وقت طلاق دی، کہا تو اپنے بھائی کے ساتھ واپس چلا جا۔ اپنے رفقا کو کہا تم لوگ جا سکتے ہو، اپنے خیمے کو اکھاڑا اور امام کے خیمے کے قریب لے کے آئے۔ یہ ہیں محبان اہل بیت، یہ ہیں محبان رسول، یہ ہیں اللہ کے فرمان کو ماننے والے، یہ ہیں مصطفیٰ کی دعا کو ماننے والے، یہ ہیں اہل بیت کی عزت و احترام کرنے والے۔ جب ان کے رفقا نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو حضرت بجلی البجلی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے شہزادے حسین کے ساتھ جو ساتھ دے گا، جو ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہوگا، چونکہ میرے شہزادے کو ایک وقت میں شہید کر دیا جائے گا، تو میں نے وہ نبی کا فرمان یاد ہے مجھے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے آقا کے فرمان کے مطابق اپنے نبی کی آل کی خدمت میں اپنے نبی کی آل کے ساتھ اپنا وقت گزاروں، حتیٰ کہ وہ امام علی مقام کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ وہ کربلا معلیٰ کے اندر پھر شہید بھی ہوئے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک طرف یہ اہل محبت ہیں، الغرض پھر قافلہ چلتا رہا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ وہاں دو بنو اسدی جو قبیلہ ہے ان کے لوگ آئے جو حج سے واپس جا رہے تھے اپنے تیز تراز گھوڑوں اپنی سواریوں پہ، تو دیکھا کہ امام علی مقام کے خیمے ہیں، امام کے پاس وہ ٹھہرے، تو امام سے کوفے کے بارے میں پوچھا۔ اس وقت تک کبھی کوئی بندہ نہیں آیا تھا جس نے آ کے یہ بتایا ہو کہ جناب امام مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ اور جناب امام مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ اسدی قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک کوئی اور آ رہا ہے۔ جب وہ اس کے قریب گئے تو وہ دوسری طرف کو ہوا۔ ان لوگوں نے پوچھا تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا میں کوفے سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں کوفے کے بارے میں بتاؤ کہ وہاں کے حالات و واقعات کیا ہیں۔ تو اس نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اسدی قبیلے سے ہوں۔ انہوں نے کہا ہم بھی اسدی قبیلے سے ہیں۔ پھر ان سے جب پوچھا گیا تو اس آدمی نے جو بتایا وہ دل کو ایسے کاٹ دینے والا واقعہ ہے۔ اس نے کہا کہ کوفے کے حالات بہت خراب ہیں۔ ابن زیاد نے ظلم و بربریت کی جو کہانی وہاں لکھنی شروع کی ہے وہ کبھی زبان سے بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا۔
وہ اتنا گندا اتنا خبیث انسان ہے جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے، ان کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا ہے، ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا ہے، حتیٰ کہ ان کی لاشوں کو بازاروں کے اندر معاذ اللہ بری طرح سے گھسیٹا جا رہا ہے۔ جب یہ واقعات سنے وہ بنی اسدی قبیلے کے لوگ امام پاک کی بارگاہ میں آئے، عرض کی کہ مولا یہ کام ہو گیا ہے۔ وہاں پہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، مولا حسین نے جب یہ بات سنی تو آپ کے چشمان مبارک سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئی، اپنے بھائی کے غم میں رونے لگے۔ آنسو جو تھے آپ کے چہرہ انور پہ آئے۔ ادھر بنو عقیل کے ایک فرزند نے، ایک جوان نے کہا کہ ہم اب کسی صورت بھی کوفے کو نہیں چھوڑیں گے جب تک ہم حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں اور ہانی بن عروہ کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں۔ وہ اسدی قبیلے والوں نے بار بار کہا اے امام وہاں کے حالات ٹھیک نہیں، آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں۔ لیکن اب کیا تھا، میرے امام نے جو فرمایا اب ان کے بغیر زندہ رہنا کوئی زندگی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ غم و آلام کا وقت شروع ہو گیا۔ الغرض امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کو رواں رکھا، حتیٰ کہ راستے میں پھر ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ پیارے بھائیوں، جب قافلہ چلتے چلتے زبالہ پہنچا تو میرے نبی کریم علیہ السلام کے پاک شہزادے مظلوم کربلا، شہید کربلا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس ابن عدی کے طرف سے 4 آدمی آئے۔ وہ گھوڑوں پہ سوار تھے۔ جب وہ آئے اور اپنے گھوڑوں پہ وہ اشعار پڑھتے آ رہے تھے کہ میری اونٹنی میرے ہانکنے سے جلدی چل، مجھے اس کریم النسب شریف النسب جو ہم سب میں اعلیٰ ہیں، مجھے ان کی خدمت میں فوری پہنچا۔ جب وہ لوگ امام علی مقام کے پاس پہنچے تو انہوں نے امام پاک کی بارگاہ میں ساری باتیں کی کہ اس وقت کوفہ کے یہ حالات ہیں، کوفہ کے اندر آپ کے خلاف ہو چکے ہیں، امیر لوگ جو ہیں انہوں نے بہت بڑی بڑی رشوتیں لی ہیں، اور غریب جو ہیں وہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کل وہ بھی مجبور ہو کے ان کی تلواریں بھی آپ کے خلاف اٹھیں گی۔ تو میرے امام نے فرمایا بات یہ ہے، میں اپنے رب سے ہمیشہ خیر کی امید رکھتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، طلحہ ابن عدی نے امام علی مقام سے عرض کی کہ اے امام اب کوفے نہ چلیں، ایسے حالات کے اندر کوفے میں جانا آپ کے لیے مناسب نہیں۔ اگر آپ نے اپنے مشن کو جاری رکھنا ہے، آپ کو کہیں جانا ہی ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ جو کوہ آجا ہے وہ بہت بلند پہاڑ ہے جہاں ہم رہتے ہیں، تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہاں آپ جب جائیں گے تو بنی طے کے لوگ بھی آپ کے مرید ہوں گے، آپ کے بیعت ہوں گے۔ تو چند دنوں کے اندر میرا یہ وعدہ ہے کہ آپ کے پیغام کو عام کیا جائے گا اور لوگ آپ کے دست حق پرست پہ بیعت ہوں گے، اور انشاءاللہ چند دنوں کے اندر میرا آپ سے یہ وعدہ ہے 20,000 کا جری لشکر میں آپ کے پاس پیش کر دوں گا، جو آپ کو اپنی شمشیر زنی کے مظاہرے دکھائے گا، اور میرے اے مولا حسین وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا 20,000 میں سے ایک ایک انسان شہید تو ہو جائے گا لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، میرے امام کی بات بڑی غور سے سننے والی ہے۔ میرے امام نے فرمایا میرا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہو چکا ہے، میں اس بات کا پابند ہوں۔ وہ معاہدہ جو تھا وہ کیا تھا کہ جب میرے نبی کریم علیہ السلام کے پاک لخت جگر زبالہ پہنچے تو حر بن
یزید تمیمی 1000 لشکر اس وقت حر بن یزید تمیمی جو تھا وہ لشکر ابن زیاد کا سپہ سالار تھا، وہ حضرت امام پاک کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک شہزادے نے حضرت حر کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ کون ہیں، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں، یہ راکب دوش مصطفیٰ ہیں، یہ وہ ہیں جو فرزند علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، یہ حسین وہ ہے جو سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے جگر بند ہیں، یہ حضرت حسن مجتبیٰ کے اخی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو کوفے کی طرف نہ بڑھنے دوں، میں آپ کو گرفتار کروں۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ جب تک تیرے پاس ابن زیاد کی طرف سے کوئی ہمارے بارے میں خط نہیں آ جاتا تو ہمارے ساتھ کوئی تعارض نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ وہ جو 4 لوگ بنو عدی کی طرف سے آئے تھے، ان کو وہ پکڑنا چاہتے تھے، گرفتار کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے امام نے فرمایا کہ تیرے اور میرے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا ہے، جب تک اس کا خط نہیں آتا تو ان کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں کر سکتا۔ تو حر نے کہا کہ اے امام پاک، بات یہ ہے، یہ کوفہ سے آئے ہیں، یہ آپ کے ساتھی نہیں ہیں، یہ تو کوفے کے رہنے والے ہیں اور کوفہ کی طرف سے آئے ہیں، اس لیے میں ان کو گرفتار کروں گا، آپ کو ملنے نہیں دوں گا۔ لیکن قربان جاؤں، اللہ اللہ، حسین پاک کی شان، وہ میرے مظلوم امام جو میرے نبی کے راکب دوش ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے میں اپنے ساتھیوں کا دفاع کروں گا جو میرے ساتھ مکہ سے آئے، مدینہ سے آئے، جو میرے ہم سفر ہیں، اسی طریقے سے میں ان کے لیے بھی ہر طرح سے تحفظ فراہم کروں گا۔ اگر تم نے کوئی تعارض کیا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تم سے جنگ کروں گا کیونکہ یہ میرے مہمان ہیں۔ تو حضرت حر اس وقت تو ان کے ساتھ تھے یزیدیوں کے، لیکن حضرت حر اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ بعد میں وہ میرے امام کے پیچھے آ گئے۔ الغرض وہ حضرت حر پیچھے ہٹ گئے تو انتظار کرتے رہے، پھر اس لعین، اس خبیث، اس مردود، اس کافر ابن زیاد کا خط آیا۔ جب وہ خط آیا تو اس کے اندر لکھا تھا کہ اے حر، میں اپنا قاصد بھیج رہا ہوں، جلدی سے جلدی، جتنی کڑی سے کڑی تو سختی کر سکتا ہے وہ امام اور ان کے قافلے پہ کر، ان کو کسی ایسے میدان کی طرف لے جا جہاں نہ کوئی خیمہ لگانے کی جگہ ہو، نہ کوئی سایہ دار درخت ہو، نہ ہی کوئی پانی کا انتظام ہو۔ تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، جب حر نے آ کے کہا تو میرے امام علی مقام نے جو فرمایا ہے وہ یہ تھا کہ آپ نے پھر اپنا خطبہ مبارک دیا۔ کن کو؟ جو آپ کے رفقا تھے، ان کو فرمایا اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اسے اجازت ہے، کیونکہ اب میرے حالات جو ہیں وہ بہت سخت ہو گئے ہیں، میرا یہ معاملہ سنگین ہے، تو میں اجازت دیتا ہوں کہ جو میرے رفقا میں سے میرا ساتھی جانا چاہتا ہے، ہم اس پہ کسی قسم کی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کوئی الزام نہیں ہوگا، کوئی ناراضگی نہیں ہوگی۔ ارے دیکھو تو صحیح، یہ سپہ سالار ہیں، میرے نبی کے پیارے ہیں، اپنی فوج سے جو چند آپ کے ساتھی ہیں ان کو بھی ارشاد فرما رہے ہیں اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ میں کسی کو مجبور کر کے حسین ابن علی علیہ السلام اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ میرے نبی کا وہ امن کا قافلہ تھا جو امن کے لیے چلے تھے۔ انہیں نہ پتا تھا
کہ وہ یزید کتا ان کے لیے کیا کیا آرڈر کر چکا ہے، اور پھر ابن زیاد جو ملعون صرف اپنی حکومت میں اچھی پوسٹ کے لیے اہل بیت نبی پہ اتنے ظلم کر رہا تھا، جس نے امام مسلم کو بھی شہید کر دیا، ان کے شہزادوں کو بھی شہید کر دیا، امام کے قاصد حضرت قیس کو بھی شہید کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، آؤ یہاں پہ بات کرتا چلوں کہ حضرت قیس امام کے قاصد تھے۔ پھر ہوا کیا کہ جب امام کا پڑاؤ تھا، کوفے سے ایک آدمی آیا تو امام نے پوچھا کہ میرے قاصد قیس کا حال بتاؤ، اس کے ساتھ وہ کہاں ہے، کیا حالات ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جو آئے تھے کوفے سے، انہوں نے کہا امام علی مقام، آپ کے قاصد کو جو تھے کچھ لوگ ابن زیاد کے پاس لے کے گئے۔ جب ابن زیاد کے پاس لے کے گئے تو کیا ہوا؟ ابن زیاد نے کہا تو حضرت حسین اور ان کے والد کی شان میں گستاخی کر۔ آؤ سنو، جو حب اہل بیت رکھتے ہیں، جو نبی کی آل سے پیار کرتے ہیں، خدا کی قسم نہ اپنے سر کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اولاد کی پرواہ کرتے ہیں، نہ جسم کے کسی حصے کے کٹ جانے کی پرواہ کرتے ہیں۔ حضرت قیس نے کہا، ارے اس نے صلات پڑھی محمد و آل محمد پہ، مولا مرتضیٰ پہ صلات پڑھی، جناب حسین پہ صلات پڑھی۔ اس کے بعد اس نے ابن زیاد کو کہا، تجھ پہ لعنت ہو، تیرے باپ پہ لعنت ہو، یزید کتے پہ لعنت ہو۔ اس وقت یہ ابن زیاد نے ان کو قتل کروا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، جب امام کو یہ خبر ہوئی تو امام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جو چہرہ انور پہ سج گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے محبت اہل بیت، یہ ہے صدق سے اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا، کہ اپنی جانوں کی بازی تو دے دی لیکن امام کی شان میں گستاخی برداشت نہ کی۔ تو آؤ آج بھی اس زمانے کے اندر جو یزید کے پیروکار ہیں ان کے منہ پہ تماچے مارو اور ان کو بتا دو حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔